نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دینی ماں اور بہنوں، جتنے اللہ والوں کی زندگی پڑھی جائے گی آپ اس میں ایک بات بہت اہم پائیں گے کہ ان کے بڑوں نے اور ماں باپ نے اپنے بچوں کی تعلیم پر بھرپور توجہ دی ہے، اپنے زیوروں کو بیچ دیا، فاقوں کو جھیلا، بستیوں کو چھوڑا اور زبردست قسم کے استاد کا انتخاب کیا، بلکہ اپنے بچے کی علمی ترقی کے لیے انہوں نے اپنے شہر ہی صرف نہیں چھوڑے بلکہ صوبے اور اسٹیٹ بھی چھوڑے، اور اسٹیٹ ہی نہیں بلکہ ملک چھوڑے، اور ملک ہی نہیں بر اعظم چھوڑے، کانٹیننٹ چھوڑ کر وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اپنے بچوں کو بھیجتی ہے یا وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں ایک اللہ والے کی تربیت کے لیے، تفسیر کا ماہر بنانے کے لیے، حدیث کا ماہر بنانے کے لیے۔ ہماری زندگیوں میں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اندھی محبت ہماری اولاد کی ترقی کو روک دے گی کہ ہم اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن بستی کے مدرسے میں، بازو کے مدرسے میں، قریب کے علاقے میں ہم قربانی دینا نہیں چاہتے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی زندگی دیکھیے، کئی بر اعظم رہنے والے رشیا کے تھے، کبھی بغداد میں نظر آتے ہیں، کبھی مدینہ منورہ میں نظر آتے ہیں۔ ہوائی جہازوں کا دور نہیں ہے، اونٹ کی سواری کا دور ہے۔ آپ دیکھیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان سے فرماتی ہے کہ بیٹا آپ پڑھنے میں یکسو رہیے، فوکس کیجئے، میں کپڑے بن کر سوت کاٹ کے تمہارے اخراجات کا انتظام کروں گی۔ ایسی دسیوں اللہ کی بندیاں آپ کو ملیں گی، اور اس زمانے میں بھی لوگ ملیں گے جو سعودیہ میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ساؤتھ افریقہ بھیجتے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو لندن میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے ہندوستان دارالعلوم دیوبند وغیرہ مدرسے بھیجیں گے۔ آپ اس زمانے میں بھی دیکھیں گے کہ حیدرآباد میں رہنے والے لوگ اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کے لیے کبھی مدراس کے میلوی شارم بھیج رہے ہیں، وانیم باڑی بھیج رہے ہیں۔ شمال ہندوستان کا علاقہ جہاں پر زبردست گرمی ہوتی ہے، زبردست سردی ہوتی ہے، وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجا ہے ان کی علمی ترقی کے لیے، اونچے قسم کے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے لیے۔
تو سب سے پہلی بات یہی ہے میری دینی ماں اور بہنوں کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہجرت کی عادت ڈالو، دوسرے علاقوں میں بھیجنے کی ہمت کرو۔ ہم قریب رکھ کر فن تجوید، فن قراءت، ہم قریب رکھ کر معیاری مدرسے جو زبردست قسم کے چل رہے ہیں ہمارے علاقے میں بھی اور ملک کے مختلف حصوں میں، اللہ سے مانگتے تھے اور ایسے استاد کو تلاش کرتے تھے کہ جس کی نقالی اپنے بچوں سے کروانا ہے۔ آپ اس کا حوصلہ بڑھائیے۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے بہت توفیق دی ہے آپ حضرات کو، آپ کے لیے آپ مبارکبادی کے قابل ہیں جو بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، جو لڑکیاں یہاں پر پڑھ رہی ہیں۔ دیکھیے، زندگی میں اگر دین نہیں ہے، دنیا کا حقیقی چین نہیں ملے گا۔ زندگی میں اگر دین نہیں ہے تو ہماری زندگیاں جہالت کے اندھیروں میں گزر جائے گی۔ میں آپ کو معاشرے کی موٹی موٹی مثالیں سناتا ہوں۔ گھر بنانے کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے ہمارے پاس؟ بوڑھا اپنی جوانی اور بڑھاپے کو نچوڑ دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے اینٹ جوڑنے سے گھر نہیں بنتا، دل جوڑنے سے گھر بنتا ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ اینٹ جوڑنے سے گھر نہیں بنتا، مشورہ ایک رکھنے سے گھر بنتا ہے۔ اگر گھر کا مشورہ ایک ہے، والد پر سب متفق ہیں اور بیٹے بیٹیاں سب اپنے صدر خاندان کی مان کر چلتے ہیں، اگر یہ سڑک پر رہنے والے لوگ ہیں، جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، تب بھی انہیں محلات میں رہنے والوں سے زیادہ رشتے کی لذتیں ملیں گی، رشتے کی لذتیں ملیں گی۔ تو دل تو مستری نہیں جوڑتا ہے، دل سیمنٹ سے نہیں جڑتے ہیں، دل محبتوں سے جڑتے ہیں، اور محبت بھی اللہ کے لیے، للہ محبتوں سے دل جڑتے ہیں۔ دیکھیے، کپڑے خریدے جاتے ہیں عید کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر، لیکن دین زندگی میں نہیں ہے۔ کون سا کپڑا خریدا جائے، کون سا جسم کا حصہ چھپایا جائے، اور کس محرم کے سامنے میری بیٹی کس عمر میں آ سکتی ہے اور کس عمر میں کس آدمی کے سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ پردے کا دین ہم نے نہیں سکھلایا، لیکن شادی میں 16,000 کا جوڑا دلایا۔ ہم نے پردے کا دین نہیں سکھلایا، لیکن جہیز میں 40,000 کا مہاراجہ پلنگ دلا دیا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیے، اس کے ذریعے سے نہ بیٹی کی عزت میں ترقی ہوگی، نہ داماد کے دل میں احترام آئے گا، نہ ہی ان دونوں کے درمیان جوڑ پیدا ہوگا، نہ ہی دل پاک رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے انہیں پردے کا دین نہیں سکھلایا۔ اب دیکھیے، آپ مثال سے سمجھیے، ایک استاد نے 2 شاگردوں کو بلایا اور 2 شاگردوں کو بلا کر دونوں کو ٹوکرا دیا، اور ٹوکرے کے اندر ایک کا ٹوکرا خالی رکھا اور ایک کے ٹوکرے میں بڑے بڑے پتھر رکھ دیے اور اس کے اوپر کاغذ چپکایا۔
کاغذ میں ایک کاغذ پر لکھا ہوا ہے فلانے پر غصہ، فلانے سے ناراضگی، فلانے نے مجھے گالی دی تھی، فلانے نے مجھے برا بھلا کہا تھا، فلانے نے مجھے سلام نہیں کیا تھا. ایک ایک وزنی پتھر پر نام لکھ کر ٹوکرے میں رکھ کے دے دیا. اب دونوں شاگردوں سے کہا دوڑو. ایک کا ٹوکرا خالی تھا، ایک کا ٹوکرا وزنی تھا. جس کا ٹوکرا خالی تھا وہ تیز رفتاری سے چلنے لگا، اور جس کا ٹوکرا پتھروں سے بھرا ہوا تھا ظاہر ہے کہ اس کی رفتار زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. اس کے ذریعے سے استاد نے سمجھایا بیٹا دیکھو، اپنے دل کو دوسروں کی نفرت سے خالی رکھو جیسے کہ یہ ٹوکرا خالی ہے، تو زندگی کی سڑک پر تمہیں تیز رفتاری کے ساتھ چلنے میں آسانی ہوگی. اگر تم نے اپنے دل کو وزنی بنا دیا، میری ساس نے تو مجھے یہ کہا، میری نند نے تو یہ کہا، میرے فلانے دوست نے تو مجھے گالی دی، اگر تم نے ان سارے پتھروں کو اپنے دل میں بسائے رکھا تو تمہارے قدم بوجھل ہو جائیں گے، تم زندگی کا سفر آسانی سے نہیں کر سکو گے. اور استاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ ٹوکرے میں سے سارے پتھر پھینک دو. اس شاگرد نے پھینک دیا. پھینکنے کے بعد جب شاگرد دوڑنے لگا تو دوسرے ساتھی سے بھی آگے نکل گیا. چلو ابھی تم سب کو معاف کر دو، اپنا دل ہلکا کر لو، اپنے سارے دکھ تھے اللہ کے لیے معاف کر دو. تو جیسے ٹوکرے میں سے ان پتھروں کے پھینکنے پر سر ہلکا ہو جاتا ہے، دل سے مخلوق کی شکایتیں اور نفرتیں نکالنے سے اس سے زیادہ دل ہلکا ہو جاتا ہے. یہ ایک معاشرت کا سبق ہے معاف کرنا، معاشرت کا ایک سبق ہے معاف کرنا. اگر یہ سبق ہماری زندگیوں میں آ جائے تو سوچیے آپ زندگیاں کتنی ہلکی ہو جائیں گی. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں پڑھانا کیا ہے بچوں کو اور کیوں پڑھانا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. 10th تک پڑھانا ہے تاکہ رشتہ لگ جائے، چاہے آٹو میں بھیجنا پڑے نامحرم مردوں کے ساتھ، چاہے بسوں میں بھیجنا پڑے دور بچیوں کو فلانے کالج میں، چاہے حیا کا جنازہ نکل جائے، چاہے بے پردگی کرنا پڑے، چاہے ان کی پاک دامنی خطرے میں پڑ جائے، چاہے ان کے ناجائز تعلقات کا ہمیں پتہ چل جائے، لیکن ہم تو انہیں پڑھانے کے لیے دور دراز کے علاقے میں اسکول کالج میں بس اور آٹو میں بھیجیں گے ہی. تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. علم حیا کا نام ہے، بے حیائی جہالت ہے. ماں باپ کے مشورے سے نکاح کرنا یہ علم ہے، منمانی طریقے سے نکاح کرنا جہالت ہے. نکاح کے بغیر جو مرد میری بیٹی کے جسم کے قریب ہونا چاہتا ہے، نکاح کے بغیر جو دوست میری بیٹی سے عشق کا اظہار کرتا ہے، وہ ہوس پورا کرنے والا بھیڑیا تو ہے، عاشق نہیں ہو سکتا ہے. کوئی مرد میری بیٹی کے لیے باپ سے زیادہ خیر چاہنے والا نہیں ہے، بھلائی چاہنے والا نہیں ہے. یہ علم ہے کہ یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے. علم یہ ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے سامنے ہار مان لینا چاہیے، اپنی ساس کے سامنے ہار مان لینا چاہیے. یہ بہتر ہے پولیس اسٹیشن میں
بے پردہ ہونے کے مقابلے میں، یہ بہتر ہے عدالت میں اپنے بند کمرے کی باتوں کے دکھڑے سنانے کے مقابلے میں۔ یہ تھوڑے دن کی سسرال کی ذلتیں نبھانا میرے لیے بہتر ہے اپنے میکے میں اپنے بوڑھے باپ پر بوجھ بننے کے مقابلے میں۔ یہ علم ہے، یہ علم ہے کہ آدمی اس کو بڑا پن دے جس کو اللہ نے بڑا بنایا۔ شوہر کو اللہ نے امیر بنایا، باپ کو اللہ نے امیر بنایا۔ یہ ہے اصل علم کا ہونا کہ مجھے گھر آباد کرنا آ جائے۔ 10th کی سرٹیفکیٹ تو آ گئی لیکن گھر آباد کرنا نہیں آیا۔ اگر میں اسٹیٹ ٹاپر بھی بن جاؤں، اولمپک گیمز کے اندر انٹرنیشنل لیول پر میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والی بھی بن جاؤں، لیکن اگر اپنے سسرال کو نبھانے کا ہنر نہیں آیا تو میں اپنی حقیقی زندگی میں 100% ناکام ہوں۔ اسپوکن انگلش میں اتنی ماہر ہے کہ انگریزی گرامر، آرٹیکل پڑھنا لکھنا سب آ گیا، آنا بھی چاہیے، لیکن میٹھی زبان بولنا نہیں آیا، جوڑ پیدا کرنے والی زبان بولنے نہیں آیا، تو مجھے حقیقی علم نہیں ملا ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اصل کیا پڑھائی دی جانی چاہیے اور کیوں پڑھائی دی جانی چاہیے۔ حسن معاشرت خاندانی زندگی میں جوڑ، خاندانی زندگی میں جوڑ، رسومات ہیں، سچی محبتیں کہاں ہیں؟ رسومات ہیں، جنازے میں آئیں گے، رسومات ہیں، فنکشن ہال کی دعوتوں میں آئیں گے، سچی محبتیں کہاں ہیں؟ آپ بتائیے، کورونا میں 47 لاکھ جنازے اٹھ گئے اور لاکھوں بیٹیاں بیوہ بن چکی ہیں۔ کون ہے خاندانوں میں ان کے نکاح کا انتظام کرنے والا؟ ہزاروں لاکھوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، ددیال ننیال کی کھینچا تانی چل رہی ہے، اور بھائی اپنی بھابھی کو میراث کا حصہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے، دادا اپنی جائیداد کی حفاظت کی فکر میں ہے، لیکن بیوہ بہو اور یتیم بچوں کی تربیت کی فکر نہیں ہے۔ ایک مشورہ ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے مزاج سے کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ کہاں ہے سچی محبتیں ان یتیموں کے ساتھ؟ کہاں ہے سچی اپنائیتیں ان بیواؤں کے ساتھ؟ معاشرت دین کے بغیر، معاشرت دین کے بغیر، میں آپ کو موٹی موٹی مثالیں دے رہا ہوں۔ کورونا کا زمانہ ہے صاحب، خاندان والے نہیں آئیں گے، شادی اب مت کیجئے، کورونا کے زمانے کے بعد کیجئے۔ کورونا کب ختم ہوگا؟ چند رشتہ داروں کو بلا کر نکاح کرا دیجئے۔ علماء کے مشورے کو نہیں مانا گیا۔ جس بچی کی عمر 22 سال تھی اس بچی کی عمر 24 سال ہو گئی۔ جس بچے اور بچی کی عمر 23 سال تھی اس بچے اور بچی کی عمر 25 سال ہو گئی۔ جس سماج نے تمہیں نکاح کرنے سے روکا تھا اب وہی سماج تمہیں تانا دے رہا ہے کہ اتنی عمر کی بچی کو میں اپنا لڑکا نہیں دے سکتی، میں اتنے عمر والے کو میں اپنی لڑکی نہیں دے سکتی۔ آپ سماجی روایات کی حاکمیت پر راضی ہے، شریعت کی حاکمیت پر راضی نہیں ہے، یہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔
یہ ظالم سماج آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، بیٹی کی شادی کرنا ہے، ایک صاحب آتے ہیں، مولانا یہ 24 لاکھ کا مکان ہے، 2 بیٹیوں کی شادی مجھے کرنا ہے۔ باپ کا گھر بکتا ہے تب بیٹیوں کا گھر آباد ہوتا ہے۔ آباد بھی ہوتا تو اچھا تھا، آباد بھی ہوتا تو اچھا تھا۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اس مکان کے 2 حصے کر کے 2 بیٹیوں کو دے دو، 2 دامادوں کو دے دو۔ نہیں، کھانا کھلانا بھی تو پڑے گا، فارمیلٹی پورا بھی تو کرنا پڑے گا۔ 6 لاکھ کا کھانا، 6 لاکھ کی شادی، اس سے کون سا زیور بنے گا بیٹی کے لیے؟ کون سا کاروبار بنے گا داماد کے لیے؟ کون سا آسرے والا پلاٹ ملے گا بچی کے آئندہ کی زندگی کے سکھ دکھ کے لیے؟ لیکن ایک باپ نامعقول طریقے سے اپنی زندگی بھر کی کمائی جھونک دیتا ہے سماج کو خوش کرنے کے لیے، سماج کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ قیمتی جائیداد بک گئی، دونوں بچیوں کی شادیاں ہو گئی۔ جس سماج کو خوش کرنے کے لیے اپنا ذاتی مکان بیچا تھا، اب مجھے بتاؤ کون سا خاندان ہے جو مشورہ کرتا ہے کہ میرے خاندان کے بے آسرا بے مکان لوگوں کے لیے کرائے کا انتظام کریں گے؟ کون ہے اپنے خاندان میں بیٹھ کے مشورہ کرنے والا؟ اور جب یہ دونوں بچیوں کے نکاح ہو گئے، نکاح ہونے کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئی۔ اب یہاں پر لڑکی کا باپ پریشان ہے کہ مجھے فائنانس بھی تو ادا کرنا ہے، مٹی بھی تو دینا ہے۔ وہاں پر داماد بھی پریشان ہے، اس نے بھی فائنانس پر پیسے اٹھائے، سنگ نامی اسکیم پر پیسے اٹھائے، اس نے بھی بینک سے لون اٹھایا، اس نے بھی اپنی ذاتی گاڑی کو بیچا۔ تم دونوں نے سماج کو خوش کرنے کے لیے 400 لوگوں کو دعوت دی تھی، 800 لوگوں کو دعوت دی تھی، 4 قسم کے چکن پکائے تھے۔ اب ایسا کرو، انہی خاندان کے ایک ممبر سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ 100 روپے تو دے دو، 10 روپے تو دے دو، میں فائنانس کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فائنانس میں نے تمہیں کھلانے کے لیے لیا تھا۔ کوئی ہے خاندان کا فرد تمہاری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی اس ظالم سماج کا ایسا انسان جو تمہارے اس بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہو؟ معاملات، اپنے کاروباری زندگی کو درست کرنا، کاروباری زندگی کو درست کرنا۔ جب دین کا علم آتا ہے، علماء کی صحبتیں آتی ہے، تو ہمارے نوجوانوں میں غیرت آئے گی، محنت کا مزاج بنے گا۔ نہ ہی یہ بیچارے انجینئرنگ کر سکے، نہ میڈیکل پڑھ سکے، نہ حافظ عالم پورے بن سکے، نہ IPS UPS تک جا سکے، نہ ہی یہ لائر بن سکے۔ یہ تو اپنا گھر بھی آباد نہیں کر سکے، یہ تو اپنی جوانی بچا نہیں سکے، یہ تو اپنی صحت محفوظ نہیں رکھ سکے۔ ہم نے اپنی اولاد کو دین کے بغیر کیا دیا ہے؟ نوجوان میں غیرت آئے گی، پاکیزہ جوانی آئے گی، پھونکنے تھوکنے کی گندی عادتوں میں اپنے جان و مال کی صلاحیت کو برباد نہیں کریں گے۔ دین جب ان نوجوانوں میں آئے گا تو پھر کمانے کا بھی سلیقہ آئے گا، خرچ کرنے کا سلیقہ بھی آئے گا۔ 2 پیسے آ گئے، اچھے فون کے لیے بھاگا، 2 پیسے آ گئے، فوراً 0 EMI پہ اور 0 فائنانس پہ گاڑی لینے کے لیے بھاگا۔ یہ پتہ نہیں ہے ہمیں کہ بینک غریب کی مدد کے لیے نہیں، بلکہ بینک غریب کی کمائی چوسنے کے لیے بنایا گیا، غریب کو مالدار بنانے کے لیے نہیں،
بلکہ غریب کو نو لاس بینیفٹ وصول کرنے کے لیے بینک کو بنایا گیا، اور ہم نمائشی زندگی کے لیے بینک کے غلام بن گئے۔ میں نے آپ کے دیہاتوں میں بوڑھوں سے سنا، مولانا اللہ کا شکر ہے پوری زندگی گزر گئی، نہ ایک روپیہ کسی کو دینا ہے، نہ ایک روپیہ کسی سے لینا ہے، قرض کے بغیر اللہ نے پوری زندگی گزار دی۔ لوگ اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے تھے کہ میں قرض میں نہیں ہوں، اور یہ آج کا زمانہ ہے کہ آدمی کمانے سے پہلے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کمانے سے پہلے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اوکھلی میں پیس لینا بہتر ہے سنگ اور زیرو انٹرسٹ کے نام پر فائنانس پہ گرائنڈر خریدنے کے مقابلے میں، بگونے میں پکا لینا بہتر ہے مٹی اور بیاج پر کوکر خریدنے کے مقابلے میں۔ کرائے کے مکان میں رہنا اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، عزت کا ذریعہ ہے۔ لون اور انسٹالمنٹ پر بینکوں سے پلاٹوں کے خریدنے کے مقابلے میں آپ اپنی سمجھ کو درست کیجیے، اپنے مردوں کو سنبھالیے۔ دین کا علم ہمارے کمانے اور خرچ کرنے کی زندگی کو صحیح رخ پر لائے گا۔ ہم ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ہندو اکثریتی علاقے ہیں، جہاں پر دوسرے مذہب کے لوگ زیادہ ہیں۔ شریعت کا حکم ہے، قرآن میں ارشاد ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صاف حدیث ہے کہ ایسی بستی میں نہ رہو جہاں پر مشرکوں کی تعداد زیادہ ہو۔ انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میرا اس مسلمان سے کوئی تعلق نہیں جو غیروں کی بستی میں رہتا ہے۔ اتنے دور رہو ایک کو دوسرے کی آگ نظر نہ آئے۔ قیامت کے دن یا قبر میں اللہ پوچھیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا تمہیں اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی، وہاں چلے جاتے جہاں پر تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی، تمہارے بچوں کے کان میں اذان کی آواز پڑتی، مکتب اور عربی پڑھنے کا انتظام ہوتا، تمہاری بیٹیوں کو برقعے والی عورتیں نظر آتی، تمہاری ماؤں کو اللہ کی نیک بندیوں کی صحبت ملتی۔ ایسے علاقے میں کیوں نہیں گئے جہاں پر علماء کی آمد و رفت رہتی، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا؟ محض زمین بچانے کے لیے غیروں کی بستی میں کیوں رہا؟ محض کھیت بچانے کے لیے غیروں کے علاقے میں کیوں رہا؟ یہ اللہ کے یہاں مجرم اٹھایا جائے گا، یہ اللہ کے یہاں مجرم اٹھایا جائے گا۔ ہم واٹس ایپ کے چند کلپ سن کر اور جوشیلے سیاستدانوں کے ایک دو تقریریں سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کے حالات سے بہت واقف ہیں۔ اس ملک کے اندر تعلیمی پالیسی بن چکی ہے، کتابیں چھپ چکی ہیں، اور دشمن بڑی مکاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ کرناٹک میں کتابیں دے دی گئی، گجرات میں نیو ایجوکیشن پالیسی نافذ کر دی گئی، بچوں کو اسکول میں وہ کتابیں پڑھائی جائیں گی کہ جن کتابوں کے اندر ہندوانہ تہوار، ہندوانہ رسمیں سکھلائی جا رہی ہے۔ اس میں ہوم ورک میں پوچھا جائے گا آپ کے گھر کے آس پاس کتنے چیزوں کی پوجا ہوتی ہے، لکھیے۔ درخت کی ہوتی ہے، گائے کی ہوتی ہے، چوہے کی ہوتی ہے، پانی کی ہوتی ہے، پتھر کی ہوتی ہے،